مولوی چشتی کی ایک ربائی پڑھ رہے ہیں. شاہ حسین بادشاہ حسین، شاہ حسین بادشاہ حسین، دی حسین دی پناہ حسین، سردار نداد گرگست یزید، حقا کے بنا لا الہ حسین. صلوات بھیجیے. حضرت کیونکہ قبلہ کعبہ تشریف فرما ہو چکے ہیں اس لیے ہم مرثیے کو بہت ہی شارٹ میں پڑھنے کی ضرورت کر رہے ہیں. آواز بلند نعرہ صلوات. اعلی اللہ مقامہ میرانیس کا یہ مرثیہ ہے. بیچ بیچ سے ہم اس میں چھوڑے دے رہے کیونکہ وقت بہت کم ہے. پھر تو یہ غل ہوا دہائی حسین کی، پھر تو یہ غل ہوا دہائی حسین کی، اللہ کا غضب ہے لڑائی حسین کی، دریا حسین کا ہے ترائی حسین کی، دنیا حسین کی ہے خدائی حسین کی، دنیا حسین کی ہے خدائی حسین کی. بیڑا بچایا آپ نے طوفان سے نوح کا، اب رحم واسطہ علی اکبر کی روح کا. صلوات بھیجا فضا. آئی صدائے غیب سے شبیر مرحبا، آئی صدائے غیب سے شبیر مرحبا، اس ہاتھ کے لیے تھی یہ شمشیر مرحبا، یہ آبرو یہ جنگ یہ توقیر مرحبا، دکھلا دی ماں کے دودھ کی تاثیر مرحبا، غالب کیا خدا نے تجھے کائنات پر، غالب کیا خدا نے تجھے کائنات پر، خاتمہ جہاد کا ہے تیری ذات پر. سلام بھیجا. بیچ کے چھوڑتے ہوئے کیونکہ وقت بہت کم ہے. جنگل سے آ رہی تھی، جنگل سے آئی فاطمہ زہرا کی یہ صدا، امت نے مجھ کو لوٹ لیا وا محمدہ، اس وقت کون حق رفاقت کرے ادا، ہے یہ ظلم اور دو عالم کا مقتدا، 1900 زخم تنے چاک چاک پر، زینب نکل حسین تڑپتا ہے خاک پر، پردہ الٹ کے بنت علی نکلی ننگے سر، لرزا قدم خمیر کمر، غر کے خون جگر، چاروں طرف پکاری تھی سر کو پیٹ کر، اے کربلا بتا تیرا مہمان ہے کدھر، اماں قدم اب اٹھتے نہیں تش ناکام کے، پہنچا دو لاش پر میرے بازو کو تھام کے، کس نے یہ صدا دی کہ بہن اس طرف نہ ہو، بس اب سفر قریب ہے للہ گھر میں جاؤ، اب ڈوبتی ہے حالے رسول خدا کی ناؤ، یا مرتضیٰ غریبوں کے بیڑے کو تم بچاؤ، اب چھوڑ یوں نہ دشت بلا میں حسین کو، اب چھوڑ یوں نہ دشت بلا میں حسین کو، یا فاطمہ چھپا لو ردا میں حسین کو، یا فاطمہ چھپا لو ردا میں حسین کو. اب ہم بڑے ادب سے اعلی اللہ مقامہ عالی جناب مولانا سید محمد محسن صاحب سے گزارش کر رہے ہیں کہ وہ آئیں اور حدیث کے فرائض کو انجام دیں. اللہم صلی علی محمد و علی محمد.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام التحية والإكرام على صاحب الحوض الكوثر والخطبة والمنبر والركن والمشعر والوجه الأنور والخد الأقمر والجبين الأزهر والنسب الأطهر والحسب الأشهر صاحب الفضل والعطاء والجود والسخاء والنور والضياء العبد المؤيد والرسول المسدد مولانا ابی القاسم اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى عطرته الطاهرة وذريته النجباء السعداء لا سيما على بقية الله الأعظم في الأرضين أما بعد فقد قال رب العالمين في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه خالق عصر کی قسم کے ساتھ اعلان کر رہا ہے کہ یہ انسان نقصان میں ہے، خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کا ثبوت عمل صالح سے دیتے ہیں۔ خود ہی باعمل نہیں ہوتے بلکہ سماج و معاشرے کو بھی باعمل بنانے کی کوشش کرتے ہیں، حق و صبر کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کو وہ ادا کرتے ہیں۔ قرآن کریم نے بالکل واضح لفظوں میں یہ اعلان کر دیا کہ بے ایمان خسارے میں ہیں اور ایماندار فائدے میں۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، یعنی ایماندار گھاٹے میں نہیں ہے، جو ایماندار نہیں ہے وہ گھاٹے میں ہے۔ یہ تو خدا کہہ رہا ہے، یہ تو قرآن کا اعلان ہے، لیکن دنیا کیا کہتی ہے؟ وہ مان لے گا جو خدا پر ایمان رکھتا ہے، وہ تسلیم کر لے گا جو قرآن کی عظمتوں کا اقرار کرتا ہے، لیکن وہ جو خدا کو نہیں مانتا، جو قرآن کو نہیں مانتا۔ اور مشاہدہ بھی یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایماندار ترقی نہیں کر رہے ہیں، ایماندار نقصان میں ہیں اور بے ایمان آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ دو آدمی ایک بستی کے، ایک محلے کے، ایک پونجی لگا کر کے ایک ہی کاروبار انہوں نے شروع کیا۔ ہم نے دیکھا کچھ دن کے بعد ایک صاحب ترقی کر کے بہت آگے بڑھ گئے اور دوسرے 2-4 سال میں جہاں پر تھے وہی نظر آئے، دکان کا فرنیچر بھی وہی، مال بھی وہی پرانا۔ ہم نے کہا آپ اور وہ دونوں نے ایک سرمایے سے
ایک پونجی سے بزنس کو شروع کیا، ایک ہی کاروبار، آپ یہاں کیوں رہ گئے، وہ آگے کہاں کیوں بڑھ گئے؟ تو جواب یہ ملے گا، مولانا میں بڑی ایمانداری سے بزنس کر رہا ہوں، میں ڈپلیکیسی نہیں کرتا، میں ملاوٹ نہیں کرتا ہوں، میں اوریجنل سامان رکھتا ہوں، میں بڑھا چڑھا کر کے احتکار کر کے میں زیادہ دام نہیں لیتا ہوں۔ تو کہنے کے مطلب یہ ہے کہ یہ ایمانداری سے بزنس کر رہے ہیں اس لیے پیچھے رہ گئے، وہ ترقی کر گئے، کیوں؟ اس لیے کہ ان کا بزنس ایماندارانہ نہیں تھا، ان کے کاروبار میں ایمانداری نہیں تھی، وہ آگے بڑھ گئے۔ اسی طریقے سے دو آدمی ایک پوسٹ پر ملازم ہیں، دونوں میں زندگی میں بڑا فرق نظر آیا۔ ایک صاحب کا گھر بھی اچھا بن گیا، گاڑی بھی ان کے پاس آ گئی، ان کے بچے دولت میں کھیل بھی رہے ہیں، مہنگے اسکول میں پڑھ بھی رہے ہیں۔ دوسرا بیچارہ پرانی اسکوٹر کے علاوہ کچھ نہیں ہے، گھر میں بڑی مشکل سے وہ رنگ و روغن کرا پاتا ہے، بچے بھی اتنے اچھے اسکول میں نہیں پڑھ رہے ہیں۔ ہم نے پوچھا آپ کا یہ انداز زندگی کیوں، اور ان کا ایسا طریقہ زندگی کیوں؟ کیا آپ کنجوس ہیں، پیسہ نہیں خرچ کرنا چاہتے؟ کہا نہیں مولانا، میں بخیل نہیں ہوں، میں ایماندار ہوں، میں ایمانداری سے نوکری کر رہا ہوں، میں رشوت نہیں لیتا ہوں، میں کمیشن نہیں لیتا ہوں، لہذا تنخواہ پر گزارا کرنا پڑتا ہے۔ ان کو بے ایمان نہیں کہا، مگر یہ بتا دیا کہ جب میں رشوت نہیں لیتا ہوں، میں تنخواہ پر گزارا کر رہا ہوں، میری زندگی ایسی ہے۔ ان کی زندگی اس طرح کی ہے کہ اس کے معنی یہ ہے کمیشن بھی ہے، رشوت خوری بھی ہے۔ تو یہ اعلان کر دیا کہ بے ایمان فائدے میں ہے، ایماندار گھاٹے میں ہے۔ اور آئیے اپنی ہی صنف میں، مولانا آپ ایک مکان نہیں بنا سکے، زمین لے کر کے اس کو کور نہیں کرا سکے، فلاں کے پاس اتنے گھر ہیں، فلاں کے پاس اتنے فلیٹ ہیں، اتنا ترقی کر دیا، تو میں بھی یہی کہوں گا زبان دبا کر کے، میں بڑی ایماندارانہ زندگی بسر کر رہا ہوں۔ تو مشاہدہ یہ کہتا ہے کہ بے ایمان فائدے میں ہیں، ایماندار نقصان میں۔ پیٹرول پمپ کھولا، ملاوٹ کر دیا، کم تیل دیا، ترقی کر گئے۔ ایمانداری کے ساتھ بیچا تو آگے نہیں بڑھ سکے، کوئی فائدہ نہیں ہو سکا۔ تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بے ایمان فائدے میں ہے اور ایماندار گھاٹے میں ہے، لیکن خدا کہہ رہا ہے کہ بے ایمان گھاٹے میں ہے، ایماندار فائدے میں ہے۔ ایک طرف پوری دنیا اور دوسری طرف اکیلا پروردگار، قلت بھی نہیں بلکہ وحدت ہے۔ ادھر اکثریت ہے، اکثریت کہہ رہی ہے کہ بے ایمان فائدے میں ہے، اور خدا کہہ رہا ہے، وحدت اعلان کر رہی ہے کہ نہیں، ایماندار فائدے میں ہے۔ درمیان میں بیچارہ مسلمان، جو دنیا کہے اس کی مانے یا جو خدا کہے اس کی مانے۔ کا مسلمان ہو تو جو لوگ کہیں وہ نہ مانو، جو خدا کہے وہ مانو۔ اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ حاکم، خدا کہہ رہا نہیں یہ حاکم، لوگ کہہ رہے ہیں یہ ولی، خدا کہہ رہا نہیں وہ ولی، لوگ کہہ رہے ہیں یہ خلیفہ، خدا کہہ رہا نہیں وہ خلیفہ۔ مسلمان ہو تو لوگ جس کو مان لے اس کو نہ مانو، جس کو خدا منوائے اس کو مانو۔ صلوات بھیجیے بر محمد۔ مسلمان وہ ماننا ہے کہ جو خدا کہے، جو رسول کہے۔ اب آئیے، ایک میدان میں لاش پڑی ہوئی ہے، تن الگ سر الگ۔ ادھر سے ایک یہودی گزرا، اس سے پوچھئے یہ زندہ ہے مردہ؟ کہے گا مردہ ہے۔ ایک مسلمان گزرا، زندہ ہے یا مردہ؟ وہ کہے گا مردہ ہے۔ ایک عیسائی گزرا، اس سے پوچھئے یہ آدمی زندہ ہے یا مردہ؟ وہ کہے گا مردہ ہے۔ ایک سکھ گزرا، اس سے سوال کیجئے یہ زندہ ہے یا مردہ؟ اس کا جواب ہوگا کہ وہ مردہ ہے۔ آپ جس سے پوچھئے گا سب کہیں گے کہ یہ مردہ ہے۔ کیوں؟ سر الگ ہے، تن الگ ہے۔ اب آئیے ایک میدان اور ہے جہاں پر ایک لاشا پڑا ہوا ہے، دنیا کہہ رہی ہے مردہ، اور قرآن کہہ رہا خبردار ان کو مردہ گمان نہ کرنا۔
یہ زندہ ہیں اور اپنے رب کی طرف سے رزق پا رہے ہیں، تو مسلمان کس کی مانے گا؟ مسلمان کس کی سنے گا؟ جو خدا کہے گا اس کو مانے گا۔ اگر صاحب ایمان ہو، خدا پر ایمان رکھتے ہو، تو جو خدا نے کہا ہے اس کو مانو۔ اور ایمان کی بھی عجیب ہے کہ جب مسلمان ماننے کو آ جاتا ہے تو اس کو مان لیتا ہے کہ جس کا نام بھی نہیں معلوم ہے، کب پیدا ہوئے کب انتقال کر گئے نہیں معلوم، کس سرزمین پر آئے نہیں معلوم، کتنے انبیاء ہیں؟ 1,24,000۔ اچھا، اس میں سے 2 کو نہ مانی ہے تو کیا ایمان مکمل ہوگا؟ کہ نہیں، سب پر ایمان لانا ہے۔ نام معلوم ہے؟ قرآن میں کتنے نام آئے ہیں؟ 22 سے 23۔ تاریخ میں کتنے نام آئے ہیں؟ بھائی اتنے ہی نام ہیں۔ تعداد کتنی ہے؟ 1,24,000۔ جانتے کتنے کے بارے میں ہیں؟ 23-24 کے بارے میں۔ وہ بھی 23-24 میں جو بہت مطالعہ کرتے ہیں وہ، اور باقی 7-8 سے زیادہ نام ہی نہیں شمار کرا سکتے۔ اتنے انبیاء، اور مان لیجیے 1,24,000 سب مانتے ہیں۔ کوئی بھی فرقہ ہو، شیعہ ہو، شیعوں کے علاوہ اہل سنت کے جتنے فرقے ہیں، اہل حدیث ہوں یا اہل حدیث نہ ہوں، سب مانتے ہیں۔ دیوبندی، وہابی، حنفی، مالکی، شافعی سب کہتے ہیں 1,24,000 انبیاء، ان میں سے ایک کو نہیں مانا تو ایمان مکمل نہیں ہوا۔ نام بتا دیجیے، کہیں ہے نام؟ اچھا، نام نہیں معلوم ہے تو حضور کو تو معلوم ہوگا، وہ سردار انبیاء ہیں، وہ خاتم المرسلین ہیں۔ معراج میں انبیاء نے صف لگا کر کے حضور کا استقبال کیا تھا۔ حضور سے پوچھ لیتے آخری وقت تک کتنے اصحاب تھے؟ 1,14,000 تو غدیر میں تھے، اس کے علاوہ جو مسلمان الگ الگ علاقوں میں تھے ان میں سے صرف 1,24,000 صحابی آگے بڑھتے اور ایک ایک نبی کا نام پوچھ لیتے، کہاں پیدا ہوئے تھے، کہاں آئے تھے، کس قوم میں مبعوث ہوئے تھے۔ کسی نے نہیں پوچھا، کسی نے سوال نہیں کیا۔ جب مسلمانوں سے پوچھا کہ تم نام نہیں جانتے اور نبی مان رہے ہو، تم نے دیکھا نہیں نبی مان رہے ہو، کب پیدا ہوئے کب مرے نہیں معلوم نبی مان رہے ہو، کس سرزمین پر آئے نہیں معلوم نبی مان رہے ہو، تو مسلمان کا جواب یہ ہوگا کہ حضور نے کہہ دیا بس ہم نے مان لیا۔ حضور سے سوال کیا کرنا؟ حضور نے 1,24,000 کہہ دیا تو ہے، یہ ایمان ہے۔ کتنا بھولا مسلمان ہے کہ جب ماننے پر آتا ہے تو دیکھا نہیں مان لیا، نام نہیں معلوم مان لیا، کہاں پیدا ہوئے نہیں معلوم مان لیا، لیکن جب نہیں ماننے پر آتا ہے پیغمبر دکھا بھی رہے ہیں، سنا بھی رہے ہیں۔ غدیر میں 1,24,000 مجمع کے سامنے، 1.25 لاکھ مجمع کے سامنے پیغمبر دکھا رہے ہیں من کن تو مولا ہو فہذا علی المولا۔ صلوات بھیجیے والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی یہ انسان نقصان میں ہے، یہ انسان خسارے میں ہے، یہ انسان گھاٹے میں ہے۔ تو انسان ہی کیوں خسارے میں ہے؟ انسان ہی کیوں گھاٹے میں ہے؟ یہ گھاٹا فرشتوں کے لیے کیوں نہیں ہے؟ یہ گھاٹا حیوانوں کے لیے کیوں نہیں ہے؟ مخلوقات کی 3 قسم ہے، یوں تو لاتعداد قسمیں ہیں، جانوروں کی کتنے اقسام ہیں، پرندوں کی کتنی قسمیں ہیں، اور خشکی کے علاوہ سمندر میں جتنے جاندار رہتے ہیں ہم کو اندازہ نہیں ہے، لیکن سب کو جمع کیا جائے تو 3 ہی قسمیں نکلتی ہیں۔ ایک قسم وہ ہے کہ جس کے پاس عقل و شعور اور وجدان ہے مگر خواہشات نہیں ہیں، تمنائیں نہیں ہیں، اور دوسری قسم وہ ہے کہ جس کے پاس خواہشات ہے، جس کے پاس تمنائیں ہیں لیکن عقل و شعور نہیں ہے، وجدان نہیں پایا جاتا۔ ایک مخلوق وہ جس کے پاس عقل و شعور بھی ہے، وجدان بھی ہے، خواہشات بھی ہے۔ جہاں صرف عقل و شعور پایا جاتا ہے ان کو ملک کہتے ہیں، وہ فرشتے ہیں، ملائے اعلیٰ کی رہنے والی مخلوق ہے، عقل و شعور ہے مگر اپنی تمنا نہیں ہے، اپنی خواہش نہیں ہے، اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتے ہیں، عقل سے کام لیتے ہیں، شعور سے کام لیتے ہیں۔
اب وہ مخلوق جہاں عقل و شعور نہیں پایا جاتا، صرف خواہشات ہیں، صرف تمنائیں ہیں، وہ جانور ہیں، خواہش کی تکمیل کرنا جانتے ہیں، کیسے خواہش پوری ہو رہی ہے اس سے ان کو مطلب نہیں ہے، بھوک لگی ہے تو کھا لیں گے، اپنا چارہ ہو یا دوسرے کا ہو، اپنے مالک کا کھیت ہو یا دوسرے کا کھیت ہو۔ جب حیوانیت پر انسان آتا ہے تو دوسرے کے باغ کو بھی ہڑپ کر جاتا ہے، دوسروں کے باغ پر بھی قبضہ جما لیتا ہے۔ لیکن یہ جانور ایسے ہیں کہ اس کریم نے خوان نعمت کو سجا رکھا ہے، شیر کی غذا الگ ہے، چیتے کی اور شیر کی غذا، درندوں کی غذا الگ ہے، پرندوں کی غذا الگ ہے، چرندوں کی غذا الگ ہے، مگر ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ شیر نے بکری کے چارے کو کھا لیا ہو یا بکری نے شیر کی غذا کو کھا لیا ہو۔ اپنی غذا کو پہچانا، اسی کو استعمال کیا۔ لیکن یہ انسان ہے جو اپنا بھی کھا جاتا ہے، پرائے کا بھی کھا جاتا ہے۔ تو حیوان وہ ہے کہ جس کے پاس عقل و شعور نہیں ہے، صرف خواہشات ہیں۔ انسان وہ ہے کہ جس کے پاس عقل و شعور ہے، وجدان ہے، خواہشات بھی ہے۔ یعنی انسان جب عقل و شعور سے کام لیتا ہے تو ملائکہ کی پیشانی جھک جاتی ہے، ملائکہ اس کے قدموں پر سجدہ کرنے لگتے ہیں۔ اور جب یہ انسان خواہشات کا اسیر ہوتا ہے تو ایسا اسیر ہوتا ہے کہ جانوروں سے بدتر نظر آتا ہے۔ قرآن کہتا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل سبیلا، یہ جانوروں جیسے ہیں بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ صلوات بھیجیے بر محمد والے۔ انسان کو اللہ نے اللہ نے متضاد صفات کا حامل بنایا ہے۔ یہ انسان مومن بھی ہے، یہ انسان کافر بھی ہے، یہ انسان عالم بھی ہے، یہ انسان جاہل بھی ہے، یہ انسان شجاع بھی ہے، یہ انسان بزدل بھی ہے، یہ انسان سخی بھی ہے، یہ انسان بخیل بھی ہے، یہ انسان شریف بھی ہے، یہ انسان کریم بھی ہے، یہ انسان شرافتوں کا مجسمہ بھی ہے، یہ انسان خباثتوں کا پیکر بھی ہے۔ جب انسان اپنی رذالت پر آتا ہے تو ٹھوکر کھانے والے پتھروں کے سامنے سجدہ کر لیتا ہے، اور جب یہ شرافت پر آتا ہے تو ملک کی پیشانی اس کے قدموں پر جھک جاتی ہے۔ تو انسان بڑھ بھی سکتا ہے، انسان گھٹ بھی سکتا ہے، انسان بلند بھی ہو سکتا ہے، انسان پست بھی ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نقصان اور فائدہ وہاں ہے جہاں بڑھنے اور گھٹنے کی صلاحیت پائی جاتی ہے۔ ملک اپنی منزل سے گھٹ نہیں سکتے، لہذا وہاں خسارہ نہیں ہے۔ جانور اپنے مقام سے بڑھ نہیں سکتے، لہذا وہاں فائدہ نہیں ہے۔ انسان بڑھ بھی جاتا ہے اور انسان گھٹ بھی جاتا ہے۔ جب انسان کمال میں ہوتا ہے تو کبھی پیکر آدم کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے، کبھی وہ شکل حابیل میں آتا ہے، کبھی صورت نوح میں جلوہ گر ہوتا ہے، کبھی پیکر خلیل میں نظر آتا ہے، کبھی ہیبت موسیٰ بن کر کے آتا ہے، کبھی زہد عیسیٰ ہوتا ہے ان کی شکل میں آتا ہے، کبھی یوسف جیسا کریم بنتا ہے، کبھی یعقوب جیسا رونے والا بنتا ہے، کبھی ایوب جیسا صابر بنتا ہے، کبھی اسماعیل جیسا ذبی بنتا ہے۔ اور یہی انسان جب خباثتوں پر آتا ہے تو کبھی قابیل بنتا ہے، کبھی نمرود بنتا ہے، کبھی شداد بنتا ہے، کبھی حامان بنتا ہے، کبھی قارون بنتا ہے، کبھی ابو جہل بنتا ہے، کبھی ابو سفیان بنتا ہے، کبھی شیبہ بنتا ہے، کبھی عتبہ بنتا ہے، کبھی یزید بنتا ہے، کبھی معاویہ بنتا ہے، کہیں پر یہ انسان ابن زیاد اور شمر بنتا ہے۔ صلوات بھیجیے بر محمد۔ لفی خسر، قسم ہے زمانے کی یہ انسان خسارے میں ہے، یہ انسان گھاٹے میں ہے، یہ انسان نقصان میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، عمل صالح بجا لاتے ہیں، حق و صبر کی وصیت کرتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شہرت انسان کی کامیابی ہے، دولت انسان کی کامیابی ہے، مکانات بنوا لینا انسان کی کامیابی ہے، ملکوں پر قبضہ کر لینا انسان کی کامیابی ہے، حکومت بنا لینا
دینا انسان کی کامیابی ہے، شہنشاہ کہلا دینا انسان کی کامیابی ہے، فاتح اعظم بن جانا انسان کی کامیابی ہے۔ ہم نے ایک ایسے فاتح اعظم کو دیکھا جس نے 39 سال کی عمر پائی اور 39 سال میں 39 ملکوں پر حملہ کیا۔ ہمارے ملک ہندوستان تک وہ پہنچا۔ 39 ملکوں کا فتح کرنا اس زمانے میں آسان نہیں تھا۔ جٹ طیارے نہیں تھے، میزائلیں نہیں تھیں، پیدل چلنا پڑتا تھا، گھوڑے اور اونٹ کی سواریاں تھیں۔ اتنے ملک کو فتح کیا، اس کی فوج جس طرف جاتی تھی آبادیاں ویرانوں میں تبدیل ہو جاتی تھی۔ اس نے جس تخت کی طرف نگاہ کی اس کو اپنے قبضے میں کر لیا، جس تاج کو دیکھا اس کو اپنے قدموں میں گرا دیا، جس حکومت پر نگاہ کی اس کو تسخیر کر دیا۔ چنانچہ اس نے ایک ملک پر حملے کا ارادہ کیا، فوجیں لے کر کے اس کی سرحد تک آ گئی۔ اس ملک کا فرما روا عقل مند تھا، پڑھا لکھا تھا، اس نے اپنی فورسز کا جائزہ لیا اور یہ سمجھ گیا کہ مقابلہ کرنا موت کو دعوت دینا ہے۔ پہلی فکر یہ ہونی چاہیے حکومت بچانے کی نہیں، حاکم کی ذمہ داری ہے، پہلی فکر یہ ہے کہ رعایا کی زندگی کا انتظام کرے، اس کی حفاظت کرے۔ اس نے خط لکھا، آپ ہماری سرحدوں تک آ گئے ہیں، آپ ملک ہمارا لینا چاہتے ہیں تو ملک لے لیجیے، خراج لینا چاہتے ہیں ہم خراج دینے کو تیار ہیں، ہم آپ سے جنگ نہیں کرتے ہیں۔ فاتح اعظم نے اس کے خط کو دیکھا اور اس کے بعد میں اس کو خراج دینے کے لیے کہا، اس کی بات قبول کر لی۔ اس نے کہا جب آپ میرے ملک کی سرحد پر آ گئے تو ہم مہمان نواز ہیں، مہمان آپ میرے بنیے، آپ کے لشکر کی کھانے کا ہم انتظام کرتے ہیں۔ اس نے کھانے کا انتظام کیا، انواع و اقسام کی غذائیں بنی اور دسترخوان بچھ گیا، فوجی کھانا کھانے لگے، لشکر کے کمانڈرز کھانا کھانے لگے۔ سکندر اعظم کے سامنے دسترخوان بڑی دیر سے لگا۔ اب جو دسترخوان لگا تو وہاں کھانے کے علاوہ ہر چیز تھی، اشرفیاں تھیں، جواہرات تھے، لعل شب چراغ تھے، موتی کا انبار تھا، یہ سب رکھ دیا۔ اب بھوک لگنے لگی۔ یاد رکھیں جب بھوک لگتی ہے تو چاہے عام فقیر ہو یا شہنشاہ ہو، بھوک سب کو لگتی ہے اور سب بے چین ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا بھائی کھانا لاؤ، کہا حضور بسم اللہ، یہ غذائیں آپ کے لیے ہیں۔ کہ ان کو دیکھ کر کے خوش ہوا جا سکتا ہے لیکن ان سے پیٹ نہیں بھرا جا سکتا، ان میں سے کوئی بھی چیز 2 روٹی کا بدل نہیں بن سکتی ہے۔ کہا حضور آپ اتنے بڑے شہنشاہ، اتنے بڑے فاتح اعظم، آپ کی غذا کیا ہے، آپ کھاتے کیا ہیں، کتنی مقدار میں کھاتے ہیں؟ کہا میری غذا وہی ہے جو عام لوگوں کی غذا ہے، میں 1 پاؤ گندم میری غذا ہے، میری غذا گوشت ہے، میری غذا سبزیاں ہیں، وہ لے کر کے آؤ۔ اس نے کہا حضور کیا آپ کو آپ کی حکومت کی سرحد میں 1 پاؤ گندم نہیں ملا، سبزیاں نہیں ملیں کہ جو آپ دوسری بستیوں کو ویران کر رہے ہیں، بچوں کو یتیم کر رہے ہیں، عورتوں کو بیوہ کر رہے ہیں؟ اس کا اندازہ ہوا کہ آپ نے کتنے لاشوں کے انبار لگا دیے، کتنے گھر کو ویران کر دیا۔ یہ لمحہ فکریہ تھا اس فاتح اعظم کے لیے۔ اور اس کے بعد اس نے طے کیا کہ اب کسی ملک پر میں حملہ نہیں کروں گا۔ وہاں سے پلٹا تو بیمار پڑ گیا، بیماری ایسی جو ناقابل علاج، اطباء عاجز ہو گئے، خزانے کا منہ کھول دیا گیا لیکن مرض میں شفا نہیں ہوئی۔ آخر میں اپنی زندگی سے مایوس ہو گیا تو اپنے استاد ارسطو کو بلایا، کہا آپ میرے دونوں ہاتھوں کو کفن سے باہر نکال دیجئے تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ میں خالی ہاتھ جا رہا ہوں، جیسے آیا تھا ویسے ہی میں جا رہا ہوں، میں کامیاب نہیں جا رہا ہوں، میں ناکام جا رہا ہوں، میں فائدے میں نہیں جا رہا ہوں، میں خسارہ اٹھا کر کے جا رہا ہوں۔ دنیا جس کو کامیاب سمجھ رہی تھی وہ اپنی ناکامی کا اعلان کرتا جا رہا ہے۔ ہماری جانیں قربان ہو جائیں اس مولا کے اوپر کہ جس کی غذا نان جو تھی، جس کا لباس پیوندار تھا، جب اس دنیا سے جانے لگا تو آواز دی فزتو ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب جا رہا ہے۔ صلوات بھیجیے بر محمد والے عزیزوں، کامیاب
کامیاب ہو جانا یہ بڑی کامیابی نہیں ہے، بلکہ اپنے ماننے والوں کو، اپنے پیروکار کو کامیاب بنا دینا، ایسا اسوہ چھوڑنا کہ جس پر چل کر کے چلنے فالوور اطاعت کرنے والا اپنی منزل کو پا لے، اپنی گمشدہ جنت کو حاصل کر لے۔ عزیزوں، اس دنیا سے کامیاب بہت سے لوگ گئے، لیکن تنہا کامیابی نہیں ہے جب تک کہ پیروکاروں کو کامیاب نہ بنا دے۔ امیر المومنین نے اپنی کامیابی کا اعلان تو بعد میں کیا ہے، چاہنے والوں کی کامیابی کا اعلان زیر کسا کیا۔ جب پیغمبر اسلام نے بتایا کہ اس کا ثواب کیا ہے، اس کا فضل کیا ہے، تو لسان اللہ نے کہا اذم واللہ فزنا وسعدنا وکذالک شیعتنا فازوا سعدوا، قسم خدا کی جس طریقے سے ہم خوش نصیب ہوئے، ہم کامیاب ہوئے، ایسے ہی ہمارے چاہنے والے، ہمارے پیروی کرنے والے بھی کامیاب ہوئے۔ تو خود وہ کامیاب اور اپنے چاہنے والوں کو کامیابی کا نسخہ دے کر کے گئے۔ سکندر اعظم نے کہا تھا کہ میرے دونوں ہاتھوں کو کفن سے باہر نکالو، کیونکہ یہ دونوں ہاتھ خالی ہیں، لیکن علی والا اپنی کامیابی کا اعلان اس انداز میں کرتا ہے کہ میرے دونوں ہاتھ سکندر کی طرح سے خالی نہیں ہیں، ایک میں قرآن ہے، دوسرے میں اہل بیت کا دامن ہے۔ صلوات بھیجیے بر محمد والے۔ کامیاب ایمان والے ہیں، کامیاب عمل صالح والے ہیں، کامیاب حق و صبر کی وصیت کرنے والے ہیں، جنہوں نے اس دنیا میں رہ کر کے آخرت کے لیے زاد راہ کو اکٹھا کیا، وہی کامیاب ہے۔ ہم بلڈنگیں بنا لیں، مکان بنا لیں، کتنے بڑے بڑے شاہی مکان، جس پہ رہنے والے کہاں ہیں؟ الا یا ساکن القصر المعلی ستدفن عن قریب فی التراب، اے اونچے اونچے محلوں میں رہنے والوں، عن قریب تم کو مٹی میں دفن کر دیا جائے گا۔ لہو ملک ینادی کل یوم لدو للموت وبنو للخراب، لہو ملک، ان کے لیے فرشتہ ہے، ینادی جو ندا دیتا ہے، کل یوم، ہر دن، لدو للموت، تم مرنے کے لیے پیدا ہوئے ہو، وبنو للخراب، اور مٹنے کے لیے تم تعمیر کرتے ہو۔ عزیزوں، اصل زاد راہ ہے عشق اہل بیت، اور دوسرے یہ کہ صرف عشق اہل بیت نہیں، اہل بیت کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا، اہل بیت کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرنا، صرف نام لے لینا کافی نہیں ہے۔ عزیزوں، ایک داستان ہے جو میں بیان کرتا چلوں، شاید موضوع سے قریب ہو۔ زمانے قدیم میں ایک بستی تھی، اب کتنی حقیقت ہے اپنی جگہ ہے، مگر جو نتیجہ ہے وہ میں بتا دوں۔ وہاں کا دستور یہ تھا کہ وہ اپنے میں سے کسی کو بادشاہ نہیں بناتے تھے، اجنبی کو بادشاہ بناتے تھے سال بھر، 1 سال کے بعد تخت سے اتارتے تھے اور اس کو جنگل میں چھوڑاتے تھے، پھر شہر کے باہر جاتے تھے، نو وارث کو لے آتے تھے، اس کو بادشاہ بناتے تھے، سال پورا ہوا، اس کو بھی لے جا کے جنگل میں چھوڑ دیا، اب اگلے بادشاہ کا انتظار۔ اتفاق سے یہ لوگ نئے بادشاہ کے استقبال کے لیے کھڑے ہوئے تھے، آنے والا آ گیا، اس سے ان لوگوں نے کہا ہم آپ کے استقبال میں، آپ ہی کے انتظار میں کھڑے تھے۔ یہ عقل مند تھا، دانش مند تھا، کہا کون سی ایسی بات ہے، نہ جان نہ پہچان، نہ میں یہاں کا لیڈر نہ نیتا، یہ آپ لوگ کیوں استقبال کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ہمارا ایک دستور ہے کہ ہم اجنبی کو بادشاہ بناتے ہیں، 1 سال بناتے ہیں، اس کے بعد اس کو تخت سے اتار کے جنگل میں چھوڑاتے ہیں، پھر نئے بادشاہ کا انتخاب کرتے ہیں۔ اسی رسم کو پوری کرنے کے لیے ہم آئے ہیں۔ اب سال بھر ہی کی صحیح، مگر حکومت تو ہے نا، چند دنوں ہی کی صحیح، حکومت تو ہے نا۔ یہ تیار ہو گیا حاکم بننے کے لیے، بڑی شان و شوکت کے ساتھ اس کو تخت نشین کرایا گیا۔ اس نے کہا یہ بتاؤ کہ اس کے پہلے کے حاکم کہاں گئے؟ سب جنگل میں گئے، کیا ہوا کا نہیں معلوم۔ کہا پہلے چلو وہ جنگل دکھاؤ۔ اب وہ جنگل میں گیا تو جگہ جہاں انسانی ڈھانچے پڑے ہوئے تھے، کہا یہ کون ہے؟ کہا یہی وہ ہیں جو آپ سے پہلے حکومت کیا کرتے تھے۔ اچھا، واپس آئے، کہا 1 سال تو ہماری ساری باتیں سنی جائیں گی؟ کہا ہاں، 1 سال تک
کمانڈر فوجوں کا وہ آپ کا اطاعت گزار ہوگا، وزیر اعظم آپ کا اطاعت گزار ہوگا، تمام وزراء آپ کی بات کو مانیں گے، لیکن 1 سال کے بعد کوئی آپ کی بات کو نہیں مانے گا۔ تو اس نے کہا پہلا حکم ہے فوج کو کہ وہ جنگل میں جا کر کے اژدہوں کو مارے، شیروں کو مارے، خوخار جانوروں سے جنگل کو خالی کرائے۔ جنگل کو جانوروں سے خالی کرانے کے بعد اس نے حکم دیا کہ درخت کاٹے جائیں، درخت کٹنے لگے۔ اس نے کہا مکانات بنائے جائیں، مکانات بننے لگے، بہترین محل تعمیر کرا دیا، ساری اسباب زندگی کو وہاں پہنچا دیا۔ سال بھر حکومت کم کی، انتظام جنگل کا زیادہ دیکھا۔ جب سال بھر مکمل ہو گیا اس نے کہا اب تم اپنی رسم پوری کرو، میں جانے کو تیار ہوں۔ سب نے کہا اب اس کی ضرورت نہیں ہے، جس عقل مند حاکم کی ہم کو تلاش تھی وہ آپ مل گئے۔ باقی چند روزہ حکومت کو دیکھنے کے بعد اپنے انجام سے بے خبر ہو گئے۔ آپ نے اپنے انجام کو یاد رکھا، آپ نے وہاں کا انتظام کیا جہاں آپ کو رہنا تھا، وہاں کے لیے آپ نے چیزوں کو فراہم کیا، لہذا اب آپ کو یہیں رہنا ہے۔ عزیزوں یہ مثال اگر دیکھا جائے تو ہم سب کی ہے۔ اس دنیا میں آتے ہیں ہم 50 سال 60 سال حکومت کرتے ہیں اور پھر یہی چاہنے والے کندھے پر اٹھا کر کے قبر نامی جنگل میں چھوڑ آتے ہیں، جہاں اژدہے ہیں، جہاں پر درندے ہیں، جہاں ہماری بدعمالیاں ہیں، جہاں وحشتیں ہیں، جہاں دہشتیں ہیں۔ جو لوگ وہاں کا انتظام کر کے جاتے ہیں وہ کامیاب ہوتے ہیں، جو بھول جاتے ہیں وہ ناکام ہوتے ہیں۔ صلوات بھیجیے بر محمد والے۔ جناب بہلول دانا کا آپ نے نام سنا، یہ سو رہے تھے۔ ہارون نے اپنے غلاموں سے کہا کہ جاؤ بہلول کو لے آؤ۔ غلاموں نے بہلول کو جگایا۔ اب بہلول بڑے غصے میں، بہت بڑا میرا نقصان کر دیا، آنکھیں سر، غصے میں ہارون کے پاس آئے۔ ہارون نے کہا بہلول اتنے غصے میں کیوں؟ کہا جس کا اتنا بڑا نقصان ہو جائے تو غصہ نہیں آئے گا؟ کیا نقصان ہوا؟ کہ ان کم وقتوں کی وجہ سے میرا محل تھا وہ ختم ہو گیا، اتنی دولت تھی وہ ختم ہو گئی، میں 500 گھوڑوں کا مالک تھا وہ ختم ہو گیا، میرے پاس 4-5 باغ تھے وہ ختم ہو گیا۔ اب بادشاہ حیرت سے تمہارے پاس ایک جھولی کے سوا ایک ڈنڈے کے سوا کچھ نہیں، ایک گٹھری لے کر کے چلتے ہو اور تم کہاں سے 500 گھوڑے کے مالک ہو گے؟ بولو سچ بولو۔ کہ میں سچ بول رہا ہوں، میں سو رہا تھا، میں 500 گھوڑوں کا مالک تھا، 4 باغات کا مالک تھا، غلام تھے، محل تھے، ان سبوں نے جگا دیا، سب ختم ہو گیا۔ خلیفہ ہنسنے لگا، بولو یہ خواب کی باتیں ہیں؟ کہا تھا تو میں مالک، کہا لیکن خواب میں تھے۔ تو بہلول کا اسی طریقے سے جب ملک الموت آئیں گے تو تم بھی خواب سے بیدار ہوگے۔ ابھی تک حکومت کے مالک ہو، ایران کے مالک ہو، عراق کے مالک ہو، عرب و عجم کے حاکم ہو، لیکن جب ملک الموت آئیں گے تو کچھ نہیں رہ جائے گا۔ امیر المومنین نے فرمایا الناس نیام اذا ماتوا فانتبہوا، لوگ سو رہے ہیں، آج اتنی جاگیر ہے، آج اتنی پراپرٹی ہے، لیکن جب مریں گے تو خواب سے بیدار ہوں گے، ہاتھ میں کچھ نظر نہیں آئے گا۔ صلوات بھیجیے بر محمد۔ عزیزوں انسان ہونا سبب کمال نہیں ہے، بلکہ انسانیت سے بلند ہو کر کے صاحب ایمان و کردار بن جائے۔ انسان ہونا کوئی شرف کی بات نہیں، ورنہ یہ وہ انسان ہے جن کو قرآن کریم نے جانور کہا ہے، اولئک کالانعام بل ہم اضل سبیلا۔ انسان ہونا اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے جس کا شکریہ تو ادا کیا جا سکتا ہے، لیکن اس پر فخر نہیں کیا جا سکتا ہے۔ فخر اس پر کیا جاتا ہے جس کو اپنے قوت بازو سے حاصل کیا۔ خدا نے انسان بنا دی تو انسان، اللہ اگر گدھا بنا دیتا تو ہم کیا کر لیتے؟
اور قرآن نے انسانوں کو گدھا کہا ہے۔ نماز جمعہ میں جاتے ہیں نا، ایک آیت پڑھی جاتی ہے، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها کمثل الحمار۔ مثل الذین، ان لوگوں کی مثال، حملوا التوراۃ، جنہوں نے توریت کو اٹھایا، ثم لم يحملوها، اور پھر اس کو نہیں اٹھایا، یعنی توریت پر عمل کیا اور اس پر عمل کرنا چھوڑ دیا، کمثل الحمار، وہ گدھے جیسے ہیں۔ یعنی کتاب خدا پر عمل نہ کرنے والے، قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ گدھے جیسے ہیں۔ تو یہ مثال انسانوں کے گدھوں سے کیوں دی؟ بیل کیوں نہیں کہہ دیا؟ کوئی اور جانور کیوں نہیں کہہ دیا؟ گھوڑا کیوں نہیں کہہ دیا؟ گدھا تو بڑا شریف جانور ہے، بڑی محنت کرتا ہے، جتنا بوجھ لاڈ دیجیے بوجھ کو اٹھا لیتا ہے، مگر اس میں ایک کمی ہے جس کی وجہ سے قرآن نے مثال دی، اور وہ کمی یہ ہے کہ عقل سے کام نہیں لیتا۔ جہاں عقل سے کام نہیں لیا جاتا اسی کو گدھا کہتے ہیں۔ اچھا، بچپنے میں باپ دادا سے، بزرگوں سے یہ لقب ہم سب کو ملا، گدھے ہیں آپ، تو گدھے کیوں کہا؟ کیا سنگھ گدھے کی طرح ہو گئے، چوپائے ہو گئے؟ نہیں، عقل کا استعمال نہیں۔ تو جہاں عقل کا استعمال نہ ہو اس کو گدھا کہتے ہیں۔ اب عقل کا استعمال نہ کرنا کس کو کہتے ہیں؟ مثال کے طور پر میں یہاں سے نکلنے کے بعد میں یہ لنگر خانے کے بعد سڑک کے پاس کھڑا ہو گیا، مسرر صاحب میرے بغل میں، ایک صاحب کو آتے ہوئے دیکھا، بیگ لیے ہوئے آ رہے ہیں۔ میں نے پوچھا کہاں سے آ رہے ہیں؟ ہنسنے لگے، بتا نہیں پائے۔ میں نے کہا کہاں جانا اس محلے میں، رئیس منزل میں، کس کے گھر؟ یہ بھی نہیں بتا پائے۔ مسرر صاحب نے کہا مولانا چلیے، یہ کم نظر آ رہے ہیں۔ میں نے کہا آپ بھی عجیب آدمی ہیں، اچھے خاصے، مجھے تو کہیں سے کمی نہیں ہے نظر، دو کان بھی ہے، دو آنکھیں بھی ہے، ناک بھی ہے، ہاتھ پیر بھی سلامت ہے۔ کہا ان کے پاس عقل نہیں ہے، یہ عقل سے کم ہے۔ ہم نے کہا آپ کے پاس پیمانہ کیا ہے کہ آپ نے عقل کو دیکھا ہے کہ عقل نہیں ہے؟ کہا دیکھا نہیں، اندازہ لگایا ہے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا ابھی آپ نے پوچھا کہاں سے آ رہے ہیں، ان کو نہیں معلوم، کہاں جانا ان کو نہیں معلوم۔ تو جس کو یہ نہیں معلوم کہ کہاں سے آیا ہے، یہ نہیں معلوم کہاں جانا ہے، وہ بے عقل ہے، اس کو گدھا کہا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے قرآن نے کہا انا للہ کہو تاکہ معلوم ہو کہاں سے آ رہے ہو، انا الیہ راجعون کہو تاکہ معلوم ہو کہ کہاں جانا ہے۔ ہماری عظمت آل محمد پر بلند ترین صلوات۔ ہماری منزل کی ابتدا بھی خدا ہے اور ہماری منزل کی انتہا بھی خدا ہے۔ اسی کو امام معصوم صادق عالم محمد جعفر ابن محمد علیہ السلام نے العقل ما عبد به الرحمن واکتسب به الجنان، عقل وہ ہے کہ جس کے ذریعے رحمان کی عبادت کی جائے اور جنت کو حاصل کیا جائے۔ ما عبد به الرحمن، یہ اس بات کا اعلان ہے کہ ہم کہاں سے آئے ہیں۔ واکتسب به الجنان، یہ اس بات کا اعلان ہے کہ ہماری منزل کہاں ہے۔ صلوات بھیجیے بر محمد والے عزیزوں، انسان ہونا یہ خدا کی طرف سے ایک شرف ہے، لیکن انسان ہونا ہمارا کمال نہیں ہے۔ انسانیت سے بلند ہو کر کے صاحب عمل و کردار بن گئے۔ ایمان کی دنیا الگ ہے اور انسان، اس کے ادوار الگ ہیں۔ انسان بچہ ہوتا ہے، انسان جوان ہوتا ہے، انسان بوڑھا ہوتا ہے، انسان مرد ہوتا ہے، انسان عورت، انسان صحت مند، انسان مریض، لیکن ایمان کی کیفیت ایک جیسی ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہ بچہ ہے تو ایمان بھی بچہ ہے،
بوڑھا ہے تو ایمان بھی اتنا ہی بلند ہے. اور اس بات کی دلیل ہے کہ بچے کو تصدیق رسالت کرتے دیکھا، بوڑھے کو نبوت میں شک کرتے پایا. عزیزوں، یہ ایمان کی منزل ہے. ہم نے دیکھا کہ صحت مندوں نے روزے سے فرار اختیار کیا، بیمار ہیں روٹی سائل کو دے دیا، اس کے باوجود روزہ رکھ رہے ہیں. واجب نہیں، مستحب روزہ ہے. ہم نے مردوں میں ایمان کو دیکھا، زنانہ کمزوریوں کے حامل غنی ہوتے ہوئے دولت سمیٹ لی. عورت کے اندر ایمان کو مردانہ اہمیت کا حامل دیکھا کہ ساری دولت راہ خدا میں قربان کر دی. عزیزوں، انسان کے رشتے اور ہوتے ہیں انسانی، لیکن ایمانی رشتے. نوح کا بیٹا کتنا ہی نالائق ہو، انسانی رشتے کے اعتبار سے نوح کا بیٹا ہے، لیکن جب ایمان سے تقابل کیا جائے گا تو کوئی رشتہ نہیں ہے، کوئی رشتہ داری نہیں ہے. لوط کی زوجہ جناب نوح کی زوجہ انسانی رشتے کے اعتبار سے زوجہ ہے، لیکن ایمان کے اعتبار سے جناب نوح کا کوئی رشتہ نہیں ہے. ابو لہب انسانی رشتے کے اعتبار سے پیغمبر کا چچا کہلائے گا، لیکن ایمان کے اعتبار سے پیغمبر سے ابو لہب کا کوئی رشتہ نہیں ہے. عزیزوں، یاد رکھیں کہ جب ایمانی رشتے کے اعتبار سے دیکھا جائے گا تو ابو لہب چچا ہے، ایمان کے اعتبار سے پیغمبر کا کوئی رشتہ نہیں ہے. لیکن ایمانی تقاضوں کے اعتبار سے دیکھا جائے گا تو سلمان اہل بیت میں شامل ہے، انسانی رشتے کے اعتبار سے کوئی رشتہ نہیں ہے. صلوات بھیجیے پر محمد. انسانی رشتے میں کچھ رشتے چھوٹے ہوتے ہیں، کچھ بڑے ہوتے ہیں، کچھ برابر والے ہوتے ہیں. باپ بیٹے کا رشتہ یہ چھوٹے اور بڑے کا رشتہ ہے، بھائی بھائی کا رشتہ برابر. لیکن ایمان میں یہ اونچ نیچ نہیں ہوتی. مومنین آپس میں کیا ہیں؟ باپ بیٹے ہیں. انما المؤمنون اخوہ، ایمان کے اعتبار سے سارے صاحبان ایمان بھائی ہیں. تو ایمان کے اعتبار سے سب برابر ہیں. ایمان کی دنیا میں اونچ نیچ نہیں ہوتی ہے. یہ ہمارے انسانی تقسیم کے اعتبار سے اونچ اور نیچ ہے. تو والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی کہ انسان خسارے میں ہے، انسان نقصان میں ہے، انسان گھاٹے میں. اب انسان کے گھاٹے کا اعلان کیا. یہ انسان عالم ہوتا ہے، یہ انسان تاجر ہوتا ہے، یہ انسان کاشتکار ہوتا ہے، یہ انسان صنعت کار ہوتا ہے. نہ یہ کہا کہ تاجر گھاٹے میں ہے، نہ یہ کہا عالم گھاٹے میں ہے، ڈاکٹر اور انجینئر گھاٹے میں ہے، نہ یہ کہا کہ کسان گھاٹے میں زراعت کرنے والے، نہ یہ کہا کہ صنعت کار گھاٹے میں ہے، انسان گھاٹے میں. انسان نہ تاجر پیدا ہوتا ہے، نہ زارع پیدا ہوتا ہے، نہ صنعت کار. انسان کی حیثیت سے پیدا ہوتا ہے. اچھا، جب پیدا ہوتا ہے تو اس کا سرمایہ کیا ہے؟ ایک روح، ایک جسم. روح اور جسم کے ساتھ تیسری چیز ہے تعلقات. انسان کو اللہ نے آسمان سے نہیں نازل کیا اور نہ پیڑ کی طرح زمین سے اگایا ہے، بلکہ اس کو ماں باپ کا سہارا دے کر کے بھیجا ہے. اب جو اس دنیا میں آتا ہے تو روح اور جسم اور اس کے ساتھ تعلقات اور رشتے لے کر کے آتا ہے. اب کسی کا بیٹا ہے، کسی کا بھائی ہے، کسی کا بھتیجا ہے، کسی کا پوتا ہے، کسی کا بھانجا ہے، اور پھر آگے بڑھ کر کے کسی کا دوست بنتا ہے، کسی کا باپ بن جاتا ہے. تو یہ رشتے اس کو اس دنیا میں آ کر کے یہ رشتوں کی دنیا ہے. اب آپ دیکھیے کہ فائدہ کیا ہے، نقصان کیا ہے. روح ہے کہ روح کے لیے ایمان ہے، جسم کے لیے عمل صالح ہے، اور تعلقات کے لیے حق و صبر کی وصیت ہے. اگر روح ایمان سے خالی ہے تو انسان گھاٹے میں ہے.
جسم عمل صالح سے خالی ہے تو انسان گھاٹے میں ہے، اور اگر تعلقات میں امر بالمعروف نہیں یعنی منکر نہیں ہے تو انسان خسارے میں ہے۔ صلوات بھیجیے بر محمد والے۔ اب اعلان کیا ہوتا ہے؟ والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی کہ سارے انسان گھاٹے میں ہیں۔ یہ کیوں نہیں کہا کہ سارے انسان فائدے میں ہیں سوائے اس کے جو ایمان نہیں لائے، سوائے ان کے جو عمل صالح نہیں بجا لاتے، سوائے ان کے جو حق و صبر کی وصیت نہیں کرتے؟ نہیں، اکثریت کا اعلان کیا والعصر ان الانسان، قسم ہے زمانے کی انسان خسارے میں۔ دیکھیے گفتگو کا ایک طریقہ ہے۔ مثال کے طور پر میں ایک بستی پہ گیا، اس بستی میں میکسیمم مجمع کتنا؟ 500 کا، جب سب آ جائیں 500۔ میں مجلس پڑھنے کے لیے گیا، میرا اعلان ہو گیا، لوگوں نے سوچا ان کا بیان تو اتنا دلچسپ نہیں ہوتا ہے، نہیں آیا میں۔ 15 آدمی کے درمیان میں نے مجلس پڑھا۔ اب جو یہاں آیا تو آپ نے پوچھا آپ میرے گاؤں گئے تھے؟ ہاں۔ کتنے لوگ مجلس میں تھے؟ میں نے کہا کہ سب آئے تھے، صرف 485 افراد نہیں آئے تھے۔ آپ ہنس رہے ہیں، میں نے غلط بات تو نہیں کی؟ سب آئے تھے، صرف 400 کا۔ مولانا آپ کو کہنا چاہیے تھا کہ کوئی نہیں آیا، صرف 15 آدمی آئے تھے۔ یعنی اکثریت کا ذکر پہلے کیا جاتا ہے، اقلیت کا تذکرہ بعد میں کیا جاتا ہے۔ یہ لا الہ، خدا بہت ہے، پتھر خدا، دریا خدا، درخت خدا، پہاڑ خدا، سورج خدا، چاند خدا، تو خدا بہت ہیں، تو کہا لا الہ، اکثریت کا ذکر پہلے اور وحدت کا تذکرہ بعد میں۔ تو یہ دستور ہے کہ اکثریت کا ذکر پہلے کیا جاتا ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی کہ بے شک یہ انسان گھاٹے میں ہے، یہ انسان نقصان میں ہے۔ تو اس کے معنی یہ ہے کہ خسارے والوں اور گھاٹے والوں کی اکثریت ہر دور میں رہی۔ قرآن کریم نے 80 مقامات پر اکثریت کی مذمت کی۔ اکثرہم لا یعلمون، اکثر جانتے نہیں، اکثرہم لا یفقہون، اکثر سمجھتے نہیں۔ تو اکثریت کی مذمت 80 مقامات پر۔ تو قرآن ہر دور میں اکثریت کی مذمت کر رہا ہے۔ تو ہر دور میں ایمان والے اقلیت میں اور بے ایمانوں کی اکثریت رہی ہے۔ اب آئیے حدیث پیغمبر میں مطابقت کر دوں۔ نبی کریم فرماتے ہیں کہ جب ہمارے قائم کا ظہور ہوگا، تو یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا، وہ زمین کو عدل و انصاف سے اس طریقے سے بھر دیں گے جیسے وہ ظلم و جور سے بھری ہوئی تھی۔ تو کیا ہوگا؟ اکثریت صاحبان ایمان کی، اقلیت گھاٹے والوں۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ اکثریت گھاٹے والوں کی اور صاحبان ایمان کم۔ پیغمبر کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک زمانہ وہ آئے گا جب اکثریت ایمان والوں کی ہوگی اور گھاٹے والے اقلیت میں ہوں گے۔ کیا قرآن و حدیث میں تضاد ہو گیا؟ کہ نہیں، قرآن نے والعصر کی قسم کے ساتھ اعلان کیا ہے۔ جب تک کہ عصر کا نظام چلے گا لوگ زمانے کے پیچھے بھاگیں گے، کیا کریں زمانہ ہی ایسا ہے، کیا کریں زمانے سے پریشان ہے۔ تو جب تک زمانے کے ساتھ چلیں گے تو گھاٹے میں رہیں گے۔ لیکن وہ وقت آئے گا جب صاحب العصر آ جائے گا، وہ جو زمانے کا صاحب ہے، زمانے کا حاکم ہے، تو اب یہی ترکیب بدل جائے گی۔ جب نظام عصر کے تحت چلا تو نقصان، جب نظام صاحب العصر کے تحت ہو گیا تو فائدہ۔ زمانہ ان کے قبضے میں، کہ یہ کیسی بات کہہ رہے ہیں کہ زمانہ ان کے قبضے میں؟ نوح چلے گئے، ابراہیم چلے گئے، موسیٰ چلے گئے، عیسیٰ چلے گئے، پیغمبر چلے گئے، کسی کے قبضے میں زمانہ نہیں، اور آپ کے امام کے قبضے میں زمانہ؟ ان کا آپ ایک امام کو صاحب الزمان نہیں مان رہے؟ ہمارا ہر امام صاحب الزمان ہے، اس کے قبضے میں زمانہ کیسے بنتا ہے؟ زمانہ بنتا ہے دن اور رات سے، اور دن اور رات کیسے بنتے ہیں؟ سورج نکلتا ہے دن، سورج ڈوب جاتا ہے رات۔ تو دن اور رات پابند ہے سورج کے،
اور دن اور رات سے ہفتے، ہفتے سے مہینہ، مہینے سے سال، اور سال سے زمانہ. یہی تو ہے نا. تو زمانہ کس کے تابع ہے؟ سورج کے. سورج سے زمانہ ہے. اب جو سورج کو پلٹ دے وہ صاحب العصر ہے یا نہیں ہے؟ آپ کو تعجب ہے کہ ہمارے آخری امام صاحب العصر ہے، ہمارا پہلا امام بھی صاحب العصر ہے. یہ سورج کو نہیں پلٹایا ہے، اپنے صاحب العصر ہونے کا اعلان کیا ہے. صلوات بھیجیے بر محمد والے. زمانے کا امام آئے گا، جب امام تشریف لائیں گے تو ایک آواز بلند کریں گے اور فرمائیں گے حل من ناصر ینصرنا، کون ہے جو میری مدد کرے. اور صاحبان ایمان اس آواز کو سنیں گے. شرط یہ ہے کہ ایمان کی رمق ہو، یہ نہیں کہ دنیا داری پر دیداری کا ملمہ چڑھا دیا ہو. وہی سنیں گے، باقی نہیں سنیں گے. کون ہے جو میری مدد کے لیے آئے؟ اور یہ آواز پہلی مرتبہ بلند نہیں ہوگی امام کے ذریعے. یہ آواز اس سے پہلے سن 61 ہجری وقت عصر کربلا میں بلند ہو چکی تھی، جب امام لاشوں کے درمیان تھے اور آپ نے مقتل میں کہا حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا. یہ فضائے کربلا سے بلند ہوئی، آسمان کے دریچوں کو چیرتے ہوئی عرش الہی تک پہنچی. فرشتگان الہی نے اس آواز کو سنا، عرش الہی کے قریب آ گئے. پروردگارہ یہ وہی حسین ہے جس کے لیے رضوان درزی بنا، یہ وہی حسین ہے جس کا جھولا ہم نے جھلایا. میرے مالک یہ وہی حسین ہے جس کے لیے چکیاں ہم نے چلائیں. میرے مالک وہی حسین ہے جو پشت رسول پر آ گیا تو تو نے حکم دیا کہ سر سجدے سے نہ ہٹایا جائے. یہ وہی حسین ہے جس کو تیرا رسول اپنے دوش پر سوار کر کے مدینے کی گلیوں میں ٹہلتا تھا. یہ وہی حسین ہے جو بچے آہو کے لیے مچل گیا تو حکم ہوا کہ حسین کے آنسو نہ گرنے پائے، ہرنی اپنے بچے کو لے کر کے پہنچ جائے. آج وہی حسین حل من ناصر ینصرنا کی صدا بلند کر رہا ہے. وہی حسین گریا کر رہا ہے، کہہ رہا انا قتیل العبرا، میں کشتہ گریا ہوں. میرے مالک ان کی مدد کیوں نہیں کرتا، ان کی نصرت کے لیے ہم کو کیوں نہیں بھیجتا. آواز آئی اگر حسین تمہاری مدد قبول کر لے تو جاؤ تم ضرور مدد کرنا. ارباب عزا فرشتگان الہی سرزمین کربلا پر آئے تو انہوں نے کیا دیکھا کہ قوم جن کا سردار جنوں کا لشکر لیے ہوئے کھڑا ہوا ہے اور گڑ گڑا کے کہہ رہا ہے کہ ہم کو تاخیر ہو گئی آنے میں، اجازت دیجیے ابھی ہم ان کو فنار کر دیں. امام نے ایک جملہ کہا، میں نے صدائے حل من اس لیے بلند کیا تاکہ اتمام حجت ہو جائے. یہ بتاؤ کہ جس کے بچپنے کا دوست مارا گیا ہو، جس کے چاہنے والے مارے گئے ہوں، جس کا عباس بازو کٹا کر کے سو رہا ہو، جس کا قاسم پامال کر دیا گیا ہو، جس کے عون محمد کو شہید کر دیا گیا ہو، جس کا عون مارا گیا ہو، جس کا جعفر مارا گیا ہو، جس کا عثمان شہید ہو گیا ہو، جس کا اکبر ایڑیاں رگڑ کر کے پیاسا چلا گیا ہو، وہ زندہ رہ کر کے کیا کرے گا؟ ہم کو تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے، جاؤ یہاں سے دور چلے جاؤ. اس لیے کہ میں جب استغاثہ کی آواز بلند کروں گا، جس کے کانوں تک یہ آواز پہنچے گی وہ اس مدد کے لیے نہیں آئے گا تو خدا اس پر عذاب نازل کرے گا. یہ جنوں کا لشکر وہاں سے روانہ ہوتا ہے. فرشتے کہتے مولا ہم کو اجازت دے دیجئے. امام کہتے ابھی تم نے سنا میں نے کیا کہا؟ اکبر کا لاشا وہاں پڑا ہوا ہے، عباس ترائی کے کنارے
ستارے سو رہے ہیں، وہ دیکھو قاسم کی لاش کے ٹکڑے ہیں، وہ دیکھو ہمارے چاہنے والوں کے جنازے ہیں، کیا ان کے بعد حسین زندہ رہنا چاہے گا؟ فرشتوں تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے، تماوت آفتاب ہے، سورج کی گرمی ہے، امام زخموں سے چور ہیں۔ ایک مرتبہ امام نے ٹھنڈک کو محسوس کیا، سائے کو محسوس کیا، اب جو سر اٹھایا تو جبریل کو اپنے پروں سے سایہ کیے ہوئے پایا۔ اے جبریل ہٹ جاؤ، یہ منزل امتحان ہے۔ فرشتوں کو بھی رخصت کیا، اب جب صدائے حل من کو بلند کیا تو خیمے سے گریے کی آواز آئی، امام خیمے کے قریب پہنچے، بہن زینب ابھی حسین زندہ ہے، یہ رونے کی وجہ کیا ہے؟ اے بھیا، آپ نے جب سے آواز استغاثہ کو بلند کیا، اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا۔ امام نے کہا لاؤ، میں سمجھ گیا، میرا بچہ پیاسا ہے، میں اس کو مقتل میں لے کر کے جاؤں گا، ان دشمنوں سے پانی مانگوں گا، شاید کوئی ہو جو پانی پلا دے۔ جناب رباب نے کہا میرے وارث آپ اصغر کو لے جا رہے ہیں، لے جائیے۔ ہر ماں کی خواہش ہوتی ہے بچہ جب باہر باپ کے ساتھ جائے تو اس کو اچھا لباس پہنا دیا جائے، اس کا چہرہ دھل دیا جائے۔ رباب ایک صندوق چلے آئیں، اصغر کا کرتا بدلا، کمر میں ننھا سا پٹکا باندھا، گلے میں رومال باندھا، یہ اصغر کو مجاہد بنا کر کے رباب رخصت کر رہی ہے۔ امام مقتل میں آئے، کہا کہ تم میں سے کوئی ہے صاحب اولاد، یہ میرا بچہ پیاسا ہے۔ امام نے ابا کا دامن ہٹایا، فوجوں نے چاند سے بچے کو دیکھا جو کملایا ہوا تھا، جس کے ہونٹ کھلتے اور بند ہوتے تھے، جیسے پیاسی مچھلی کو پانی سے نکالا گیا ہو، پانی کے بغیر منہ کھلتا اور بند ہوتا ہو۔ امام نے جناب علی اصغر سے کہا اے بیٹا، تم حجت خدا کے فرزند ہو، حجت کو تمام کرو۔ سوکھی زبان ہونٹوں پر امام کہتے ہیں حل فیکم مسلم، کیا تم میں کوئی مسلمان ہے جو بچے کو پانی پلا دے؟ جواب نہ ملا تو کہا کہ کیا تم میں کوئی صاحب اولاد ہے؟ کیا تم نے اپنے بچوں کو نہیں پالا ہے جو اس کو پانی پلا دے؟ اور مولا نے تیر کو چلہ کمان پر چڑھایا۔ پھر فرحساد نے کہا اینا اینا حرملہ کہاں ہے؟ اقطع کلام الحسین، امام کے کلام کو منقطع کر دے۔ حرملہ نے بازو کی قوت کو دیکھا، بچے کے گلے کا نشانہ لیا، تیر چلا، اصغر کا گلا کٹا، بچے نے مسکرا کے باپ کی طرف دیکھا۔ روایت کہتی فانقلب الصبی علی ید الامام، بچہ باپ کے ہاتھوں پر پلٹ گیا، منقلب ہو گیا۔ ماں سے کہہ کر کے لائے تھے پانی پلائیں گے، ابا کے دامن سے ڈھانک دیا، اب چلنے کا وہ انداز نہیں ہے، اب واپسی کی وہ رفتار نہیں ہے، آہستہ آہستہ چل رہے ہیں اور قریب خیمہ پہنچے تو کہہ فرمانے لگے انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ آگے بڑھے، پیچھے ہٹے، ابھی عاشورہ میں آپ نے یہ عمل دہرایا ہے نا، آپ فاقے سے آگے اور پیچھے بڑھ رہے تھے، حسین پیاسے تھے، اصغر کا لاشا ہاتھوں پر تھا، انا للہ کہتے ہوئے جا رہے تھے۔ وہ مظلوم کربلا جو قاسم کا پامال لاشا لائے تو سیدھے لے آئے، اور محمد کے جنازے سیدھے خیمے میں لے آئے، جناب علی اکبر کا لاشا سیدھے خیمے میں لائے، لیکن اصغر کا لاشا جب لے کر کے چلے تو کبھی آگے بڑھتے کبھی پیچھے ہٹتے ہیں۔ ساتویں مرتبہ آواز دی رباب آؤ، اصغر سے لے جاؤ۔ رباب سے پہلے سکینہ آئی، اے بابا میں پیاسی ہوں، میرے بھائی کو پانی پلا لائے، میرا بھائی بہت پیارا ہے، ضرور ترس کھا کر کے دشمن نے پانی پلا دیا ہوگا۔ امام نے ابا کا دامن ہٹایا، بچی نے بھائی کا کٹا ہوا گلا دیکھا، چیخ ماری اما رباب آؤ، بابا بھائی کو لے آئے۔ رباب آئی، کٹا ہوا گلا دیکھا، ڈلا ہوا من کا دیکھا، ایک جملہ کا امثل کا ینہر، اے میرے لال کیا تیرے جیسے بھی نہر کیے جاتے ہیں۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ألا لعنة الله على القوم الظالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم افعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله بجاه محمد وآله الطاهرين۔